لیاری گینگ وار میں دو واقعات بڑے مشہور ہیں. ایک سر سے فٹ بال کھیلنا اور دوسرا واقعہ بندے کو اغوا کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا، قتل کرنا اور مقتول کی آواز سردار عبد الرحمان بلوچ تک پہنچانا. رحمان بلوچ کا جو گاڈ فادر تھا وہ حاجی لالو تھا. گینگ وار کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دشمنی پھیل جاتی ہے. لالو کے بچے ارشد پپو ورسز رحمان بلوچ. اس دور میں کئی تنظیموں نے اپنے ڈیتھ اسکواڈ بنائے ہوئے تھے. بوری بند لاشیں ملتی تھیں، سر کٹے ملتے تھے، پاؤں میں کندھوں میں ڈرل ہوتا تھا، سر میں ڈرل ہوتا. ارشد پپو کی طرف سے ایک غلطی تھی، فیضو ماما کا قتل کر دیا. اور فیضو ماما کا قتل مطلب کہ اس نے تیار کر دیا عزیر بلوچ کو. رحمان یہ تسلیم کرتا تھا کہ پپو جو ہے ارشد پپو خطرناک آدمی ہے. ارشد پپو نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے شعیب خان نے بھی رابطہ کیا کہ میرے ساتھ کام کرو. اس دوران پپو جو ہے وہ لیاری گینگ کے لیڈر کے طور پہ ابھرتا ہے. اب اس ٹائم پہ تو عزیر بلوچ جو ہے وہ تو اپنے پورے عروج پر ہے. پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ ہے، لیاری گینگ وار کا سرگنا ہے، اس کے پاس پورا گینگ ہے، اس کے پاس پورے لڑکے ہیں. تو ارشد پپو اس سے کس طرح سے بدلہ لیتا ہے اپنے باپ کے قتل کا. 17 مارچ 2013 کراچی کی تاریخ میں ایک ایسا خوفناک دن ہے کہ جو واقعہ ارشد کے قتل کی شکل میں ہوا ہے اس کی مثال پورے پاکستان میں کسی گینگ وار میں نہیں ملتی. دوستو آج کے دن پر تو انڈین یوٹیوبر بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ دھرندر مووی کے اندر بے شک جو لیاری گینگ وار کے کردار تھے وہ تو اصل نام تھے، لیکن تمام کے تمام واقعات جو ہیں وہ حقیقت سے دور ہیں، افسانوی دکھائے گئے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی طرح سے بات کریں گے لیاری گینگ وار کے تمام اصل واقعات کی. ہم بات کریں گے ارشد پپو کی، ہم بات کریں گے بابو ڈکیت کی، حاجی لالو کی، عزیر بلوچ کی اور رحمان ڈکیت یا رحمان بلوچ کی. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ارشد پپو کو قتل کیا گیا، کیا سچ میں اس کے سر سے فٹ بال کھیلا گیا. یہ تمام واقعات جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ابھی سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نیم صاحب، آج کل ہر جگہ بات ہو رہی ہے لیاری گینگ وار اور دھرندر مووی کی. اب لیاری گینگ وار کے اگر کردار کی بات کریں تو اس کے اندر آتے ہیں رحمان بلوچ جسے رحمان ڈکیت بھی کہا گیا، اور ارشد پپو جن کے درمیان یہ لیاری گینگ وار تھی. ہم نے رحمان بلوچ جو ہے اس پر پہلے بات کی ہوئی ہے. ارشد پپو کی کیا کہانی ہے؟ ارشد پپو کون تھا؟ یہ سٹارٹ کیسے ہوئی لیاری گینگ وار، اور قتل کیسے ہوتا ہے ارشد پپو کا؟ لیاری گینگ وار میں جو شدت دیکھنے میں آئی ہے نا وہ 80 اور 90 کی دہائی. 2 دہائیوں میں تقریباً 10 سے 12 بڑے کردار تھے جو نامور ہوئے. یہ جو دھرندر مووی پہ ہم نے پروگرام کیا نا اس میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ دھرندر مووی میں لیاری گینگ کو پوری طرح کور نہیں کیا گیا. آپ نے گینگ وار تو کہہ دیا اس کو، لیکن وہ گینگ وار تھی کیا، کون کون کردار تھے، کیا رول تھا اس کردار کا، اور ان کے جواب میں ان کو جو فیس کرنا پڑا، وہ جو کردار نمایاں ہو کے سامنے آئے وہ کس صورتحال سے گزرے، ایجنسیوں کا کردار کیا تھا، سیاسی جماعتوں کا کیا تھا، لسانی تنظیموں کا کردار کیا تھا، پولیس کیا کرتی تھی. یہ پولیس کے نامور افسران جو تھے، راؤ انوار، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، یہ سارے کیا کرتے تھے. پھر ان میں سے قتل و غارت گری جو کئی پولیس والے بھی قتل ہوئے بیچارے. اب یہ جو مین کردار تھے نا لیاری گینگ کی ابتدا کے، وہ تھے دادل یعنی رحمان بلوچ کا والد دادل بلوچ، پھر حاجی لالو، بابو، عزیر بلوچ، ارشد پپو، پھر ان کے وہ ساتھی جو محض اس وجہ سے قتل ہوتے رہے اس گینگ وار میں کہ یہ فلاں کے ساتھی. یہ جو کہانی شروع ہوتی ہے نا لیاری کی، وہ کہانی ہے منشیات سے جڑی ہوئی، اسلحے کی فراوانی اور نمائش سے جڑی ہوئی، سمگلنگ سے جڑی ہوئی، بھتہ خوری سے جڑی ہوئی، اغوا سے جڑی ہوئی، قتل، اقدام قتل. یہ 6 میں نے آپ کو جرائم بتائے جو جرم کی دنیا میں سب سے سنگین شدید جرائم میں شامل ہیں. یہ سارے کے سارے جرائم وہاں ہوتے تھے. لیاری میں جو گینگ وار کا آغاز ہے، ابتدا ہے،
وہ ہوتی ہے ٹرانسپورٹر سے بھتہ لینے کی وجہ سے. جو اڈا کہتے ہیں. اسے اڈا فیس کہیں, اسے بھتہ کہیں, اسے یہ جو جگہ ٹیکس ہم نے کہا تھا نا, یہ پنجاب میں جگہ ٹیکس تھا, کراچی میں اسی کو بھتہ خوری کہتے تھے, اسی جگہ ٹیکس کو. یہ جگہ ٹیکس لیتا کون تھا؟ کون؟ لیاری کے رہنے والے, وہ غربت سے, جو خط غربت ہے اس سے نیچے رہتے تھے, وہ لوگوں میں سے جو گینگ آپریٹ ہوتے تھے وہ لیتے تھے پیسہ. وہ کہتے تھے بھائی تم کراچی میں آ کے کما رہے ہو تو ہمارا اس پہ حق نہیں ہے. یہ بھتہ خوری کی پہلی ابتدا یہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ جب کما رہے ہو یہاں آ کے کراچی, تو کراچائٹس جو ہیں اہل کراچی, ان کو ٹیکس دو. اس شخص کا نام تھا دادل بلوچ, جس نے اس کا آغاز کیا. دادل بلوچ نے ایک سب سے پہلا ٹرانسپورٹر تھا جس نے ٹرانسپورٹ کا نام رکھا بسم اللہ. بسم اللہ ٹرانسپورٹر سے کراچی کے مین جنرل بس سٹینڈ, جسے اسے اس وقت کراچی اڈا کہتے تھے, کراچی اڈا سے اس نے ایک شخص کو بھیج کے, اچھا دادل خود نہیں جاتے تھے, دادل بلوچ کے بارے میں بہت مشہور ہے, اس کے آج کل بچوں سے ہم نے گفتگو بھی کی ہے میں نے کئی بار. جو اسد وغیرہ ہیں, شاہ فرید ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا پر دادا خود نہیں جاتے تھے, بندے چلے گئے کوئی. اچھا ان میں وہ کئی لوگ ان کا ایسے نام استعمال کر لیتے تھے, دادل نے بھیجا جی. اب دادل ایک ابتدا تھی لیاری میں, آپ گینگ وار اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے اس کو. کراچی میں جو مجرمانہ زندگی کا آغاز ہے وہ دادل بلوچ کی ابتدا, دادل حاجی لالو بابو ڈکیت. اچھا لیاری جو ہے نا, اس کی سراؤنڈنگ جس شخص نے نہیں دیکھی وہ لیاری کو سمجھ نہیں سکتا. لیاری ایک ایسے علاقے کا نام ہے جس کے گرد و نواح میں 100 سے زائد بستیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. ابھی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جو لوگ رہتے تھے, عبد الرحمان بلوچ کے والد دادل بلوچ, حاجی لالو بابو ڈکیت. حاجی لالو جو ہے وہ ارشد پپو کا باپ. ارشد پپو کا باپ حاجی لالو. ارشد پپو بھی انٹر نہیں ہو رہا. یہ شک پڑتا ہے دادل بلوچ کو کہ اس کی اہلیہ یعنی رحمان کی والدہ کے ساتھ مراسم استوار کر لیے ہیں بابو نے. یہ آغاز ہے لیاری میں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس الزام کی حقانیت کچھ اور ہے. اصل جھگڑا وہی تھا کہ ٹرانسپورٹر سے بھتہ کون لے گا. اب اسے آپ بھتہ خوری کہیں, لیکن جو بلوچ خاندان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چودراہٹ کی جنگ ہے. بھتہ ایک چودھری کے کھاتے میں ہے, ایک پنچایتی کے کھاتے میں ہے, ایک نمبردار کے کھاتے میں ہے بھتہ, کہ اس شخص کو پیسے ملیں گے جس کا دبکا ہے وجکا ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دادل ہیں, دادل بلوچ صاحب نے کیا کام کیا, اس نے کہا جی کہ پیسے مجھے دیا کرو, ٹرانسپورٹر میرے پاس آئے. کئی لوگ جاتے تھے اکٹھا کرنے, کئی لوگ, لیکن یہ بھی ہسٹری ہے کہ ٹرانسپورٹر خود آ کے بھی دادل بلوچ کو پیسے دیتے تھے. حاجی لالو اور بابو ڈکیت یہ کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں دیتے. یہ بھی ایک جنگ تھی. ایک تو جنگ وہ خاتون سے تعلقات کی اپنی جگہ پہ, اس کی تصدیق اس طرح کی ایسا سچ نہیں ہوئی, لیکن 12 لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ موجود تھی ایک ریزن. جو بنائے مخاصمت ہیں وہ 4-5 بتائے گئے ہیں, لیکن جو لیاری گینگ کی ابتدا میں یہ اس کی رحمان کی والدہ کا معاملہ جو آیا تھا وہ ایک سر اٹھایا تھا. دوسرا بھتہ ٹرانسپورٹرز کا سب سے پہلے جو آئے تھے بسم اللہ ٹرانسپورٹرز والے. اچھا دادل بلوچ کا قتل جو ہے بابو ڈکیت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ جو عبد الرحمان بلوچ کی والدہ کا الیسٹ ریلیشن بتایا گیا, اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بابو نے دادل کو قتل کیا. یہ بات درست ہے. مقدمہ لیاری کے تھانے میں مقدمہ بھی یہی ہے, بنائے مخاصمت بھی یہی ہے. لیکن نعیم صاحب جو دھرندر مووی دکھائی گئی اس کے اندر تو بتاتے ہیں کہ بابو ڈکیت کا ناجائز بچہ جو ہے وہ رحمان بلوچ ہے. مووی کے اندر تو یہاں تک یہ دکھا دیا, کیونکہ وہ ایک تعلق دکھا رہے تھے نا. بالکل بے بنیاد. میں تو اس طرح کی ریسرچ بھی کر رہا ہوں جس میں یہ پتہ لگتا ہے یہ تعلقات کی بات ہی بے بنیاد ہے, بھتہ خوری ہی ریزن ہے. لیکن جب یہ قتل ہوتا ہے دادل بلوچ, رحمان بلوچ ابھی بالکل بچہ ہے, اس کی زیادہ اتنی عمر نہیں ہے. وہ یہ لالو جو ہے نا یہ کوشش کرتا ہے کہ بابو میرے مخالفت میں جا رہا ہے اور بھتے کے لیے
پر تول رہا ہے کہ بھتہ مجھے دیا جائے. اس ٹائم دو چیزیں تھی, منشیات فروشی اور بھتہ. منشیات فروشی بعد میں آئی, منشیات نوشی پہلے آئی. جب پیسہ آتا ہے نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بات, جب پیسہ آتا ہے نا, دولت آنی شروع ہو گئی لیاری والوں کو بھتے کی شکل میں, تو انہوں نے منشیات کی خریداری شروع کی. پہلی بات بھتہ, دوسری منشیات, تیسری سمگلنگ, چوتھی جو ہے نا وہ قتل و غارت گری ہے. لیاری 80 کی دہائی میں علاقہ غیر رہا. جب اس نے یہ دیکھا کہ اب لالو نے دیکھا کہ اس کو مار دیتا ہے بابو ڈکیت دادل کو, تو اس کا بیٹا لا محالہ بابو سے بدلہ لے گا. اس نے کہا یہ بہترین موقع ہے کہ رحمان کا ہاتھ تھام لو. وہ رحمان سے کہتا ہے کہ رحمان دو باتیں, ایک چودراہٹ, اس کی جنگ میں تو نمبر 1. رحمان بچہ ہے لیکن ڈیئر ڈیول ہے, طاقتور ہے, مضبوط جسم کا ہے, اور سمجھدار بھی تھا, دانش بھی تھی, لیکن جھپٹنے پلٹنے والا تھا. اور باپ کے قتل نے ویسے ہی اس کو جو ہے وہ آگے کر دیا. باپ کے قتل نے جذبات بھڑکا دیے, اس میں اضافہ کر دیا نا. اس نے لالو نے اس کا ہاتھ تھام لیا, رحمان کو ساتھ میں لایا اور اس سے کہا کہ ہم مل کے بدلہ لیں گے. کس سے؟ بابو ڈکیت سے. بابو ڈکیت سے. ایک دوسرا اس نے کہا بابو سے بدلہ بھی لیں گے اور ساتھ ہم کمائی بھی کریں گے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ اس وقت پر رحمان بلوچ کا جو گاڈ فادر تھا وہ حاجی لالو تھا. اس وقت گاڈ فادر یہی تھا. اچھا, کوئی چانس ہے کہ حاجی لالو کے کہنے پہ یا اس کے اشارے پر رحمان بلوچ یا رحمان ڈکیت نے اپنی والدہ کا قتل کیا ہو؟ ایک دو خبریں مجھے ملی ہیں اس دور میں, مضامین ملے ہیں اس دور کے لوگوں نے لکھے, یعنی مشاہدات جو بتا دیں نا اپنے, ان مشاہدات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے شواہد موجود تھے کہ جی ماں کے قتل میں بھی اس کو ملوث کیا ہو. لیکن بہرحال باپ کو مارا اس لیے گیا تھا, یہ کہا جا رہا ہے. دادل کو مارا اسی وجہ سے گیا تھا کہ وہ شک کرتا تھا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو انہوں نے, لالو اور رحمان بلوچ نے جوائنٹ وینچر کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے بابو ڈکیت کا قتل کر دیا. بھائی اسی کی بنائے مخاصمت تو وہی تھی, اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے. دوست کا دوست دشمن, دشمن کا دشمن دوست. اب یہ دو دشمن ایک بندے کے دو دشمن آپس میں دوست بن گئے. رحمان اور لالو اکٹھے ہو گئے. جب رحمان لالو نے جوائنٹ وینچر شروع کیا تو ان میں جھگڑا بھی ہوا. اچھا, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ وینچر نہیں تھا, یہ پارٹنرشپ تھی 3 چیزوں کی. پہلی پارٹنرشپ جو قدر مشترک تھی کہ دونوں بدلہ لینا چاہتے تھے بابو سے. دوسری پارٹنرشپ بھتے کی. تیسری پارٹنرشپ منشیات کی. یہ 3 پارٹنرشپ تھیں ان دونوں کے درمیان میں, لالو اور رحمان کے درمیان یہ طے تھا. حاجی لالو کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کچھ پیسے جمع ہو گئے رحمان بلوچ کے, اور وہ پیسے 1 کروڑ تھے. کروڑ میں. اس وقت کا کروڑ کا مطلب آج 25 کروڑ. اچھا, یہ کہانی اس طرح سے بھی کچھ صحافی بتاتے ہیں, فہیم صدیقی صاحب, ان سے بھی میری بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ بابو ڈکیت کا جب قتل ہو گیا اور رحمان بلوچ جو ہے وہ اس ٹائم پہ عروج پر آ گیا, کراچی آپریشن جب سٹارٹ ہوا تو پولیس نے بیلنس کرنے کے لیے کہ یہ شو نہ ہو کہ یہ ایک لسانی جماعت کے اگینسٹ ہے, انہوں نے مانگا حاجی لالو سے ارشد پپو اور رحمان بلوچ, اور پلان یہی تھا کہ ان کو پولیس مقابلے میں مارتے ہیں, لیکن ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. یہ دونوں نوجوان تھے. لیاری میں ان کا نام جو ہے نا وہ شہرت پا رہا تھا, نئے نئے لڑکے تھے, لیکن لالو پرانا آدمی تھا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ لالو نے رحمان کو گرفتار کرایا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی رسائی گورنر ہاؤس, ایوان وزیر اعلیٰ تک بھی تھی. سیاسی قائدین پارٹی ان کو سپورٹ کرتی تھی, اور اسی وجہ سے رحمان بلوچ کا جو پہلا پولیس مقابلہ پلان ہوا تھا وہ بچت ہو گئی. بچت ہی سیاسی رہنماؤں نے کرائی. پیپلز پارٹی, دیکھیں یہ بات جو ہوئی ہے نا 18 اکتوبر کو, غالباً 18 اکتوبر ہی تھی نا, بینظیر کو لے کے گئے یہ رحمان وغیرہ وہاں سے نکال کے سانحہ کارساز سے اور بلاول ہاؤس پہنچایا. یہ بڑا احسان مانتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے. جب رحمان کی اس سے علیحدگی ہوئی, اور اچھا اب یہ جو واپس مانگ پیسے کہتے ہیں, پیسے واپس مانگے تھے اس لیے علیحدگی ہوئی. یہ لالو کے بارے میں علیحدگی کی سب سے بڑی جو
مثال دی جاتی ہے نا وہ یہی دی جاتی ہے کہ رحمان نے 4-5 مقامات پہ پبلکلی یہ کہا کہ مجھے لالو نے گرفتار کرایا ہے، تب سے اس کی پڑ گئی۔ اصل میں دشمنی پڑتی ہے مخبری کی بنیاد پہ۔ اچھا یہ جتنے لوگ تھے نا لیاری کے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اندر کی خبر کوئی نہ کوئی دیتا ہے۔ اب اینڈ پہ جب ہم تذکرہ کریں گے نا اس کا مارے جانے کا، ارشد پپو کے ارشد پپو کے مارے جانے کا تذکرہ کریں گے، تو آپ کو پتا ہے کہ ارشد پپو کے اسے سسپینس کے طور پہ رکھتے ہیں، ہم اینڈ میں بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ مخبر وہی ریزن، وہ مخبری ہے اس کی بھی۔ صحیح ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں 2-3 ادوار ایسے آئے جس میں پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ کس کے خلاف؟ ایم کیو ایم کے خلاف۔ ایم کیو ایم نے جب سر اٹھایا، پارٹی کی قیادت نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ہی ہیں، اب ہم ہی ہیں، تو پارٹی کو اپنے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت چاہیے تھی نا۔ پیپلز پارٹی کہاں جاتی؟ پیپلز پارٹی تو گڑھ سمجھتی ہے سندھ کو اپنا، اور دنیا جہان کہتی تھی کہ سندھ کارڈ، لیکن سندھ کارڈ تو خطرے میں پڑ گیا تھا، ہچکولے کھا رہا تھا، ایم کیو بھر رہی تھی۔ اچھا یہاں پر دو باتیں بھی ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ بابو ڈکیت کا جب رحمان بلوچ نے قتل کر دیا، اس وجہ سے بابو ڈکیت کا جو لقب تھا ڈکیت کا وہ رحمان ڈکیت کے ساتھ لگ گیا۔ دوسری بات یہ جو اس کے بھتیجے نے بھی بتائی، اسد بلوچ نے، کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے رحمان بلوچ کو رحمان ڈکیت کا نام دیا۔ آپ کو اس میں سے کون سی بات حقیقت کے قریب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بابو ڈکیت کہ مخالفت میں آپ ڈکیت کا، مخالف کو ڈکیت کا لفظ دے دیں، یہ بابو نے ڈالا یا ایم کیو ایم نے ڈالا، بات ایک جیسی، مخالف نے ڈالا۔ میں نے عرفیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس طرح کی جو کرمنل عرفیت ہوتی ہے نا، المعروف، وہ ڈالتے ہیں یا مخالف یا پولیس۔ حاجی لالو سے رحمان بلوچ جو ہے وہ اب بدلہ لینا چاہتا ہے، اور حاجی لالو کو تو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے ایک مانسٹر جو ہے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹی کچہری سے فرار ہوتا ہے پولیس حراست سے، اب حراست سے فرار کروایا گیا ہے، وہی بات کی بات، لیکن یہ بات ہے کہ اس نے جب اپنے 1 کروڑ کی رقم کی واپسی کا تقاضا کیا تھا تو لالو کی اس کی کھٹپٹ شروع ہو گئی تھی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اور ویسے بھی اسے غصہ تھا کہ حاجی لالو نے اس کو پولیس کے سامنے پیش کیا۔ سب سے بڑا مخبری کا شبہ کہ جی اس نے مجھے گرفتار کروایا ہے، اور مار دیتا ہے اس غصے میں۔ اس غصے میں پولیس فرار کے بعد وہ حاجی لالو کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے، حالانکہ وہ اس کے والد کے قتل کے بعد ساتھی تھا اس کا، اور اس کی وجہ سے اس نے اور کئی باتیں کی، اور گاڈ فادر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے، گاڈ فادر بھی ہے۔ اب یہ اس نے لالو کا قتل کر دیا، اور لالو کو قتل کے بعد یہ پھر فرار ہو گیا، کوئٹہ بلوچستان میں پناہ لی۔ اب یہ دشمنی گینگ وار کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دشمنی پھیل جاتی ہے۔ لالو کے بچے ارشد پپو ورسز رحمان بلوچ۔ اب اس کو دوسرے رنگ میں دیکھیں، دادل بلوچ کے بلوچ بیٹے رحمان بلوچ کی، لالو کے بیٹے ارشد پپو کی، ان کے ساتھ آپس میں جو ہے نا وہ لاگت بازی اس انداز کی، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور جو پپو ہے ارشد پپو، وہ 3 حملے کرواتا ہے۔ ایک کراتا ہے کلا کوٹ میں، سب سے بڑا حملہ، جس میں اس کے ساتھی بھی مارے گئے رحمان کے، لیکن وہ بچ نکلا، ایک گولی لگی اس کو، کلا کوٹ پہ ایک گولی لگی ہے، یہ وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بات اس کے گھر والوں نے تصدیق کی کہ کلا کوٹ کے حملے بہت خوفناک حملہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ ارشد پپو نے رحمان پر سب سے بڑا حملہ کلا کوٹ میں کیا تھا، لیکن اس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گیا، ایک گولی اس کو لگی، اس کے 2 بندے مارے گئے ساتھی اس کے۔ اور رحمان بلوچ جو ہے نا، جب اس کو یہ پتہ لگا کہ پپو میرے پیچھے چڑھ گیا ہے، اچھا رحمان یہ تسلیم کرتا تھا کہ پپو جو ہے ارشد پپو خطرناک آدمی ہے، یہ تسلیم کرتا تھا وہ، اور جب اسے لگا کہ یہ مجھ پہ حملہ اس نے یہ کروا دیا کلا کوٹ والا اور بہت سخت ہے، میری جان کے درپے ہے، یہ اپنے باپ کا بدلہ لے رہا تھا ارشد، وہ وہاں سے پھر غائب ہوتا ہے، اور جب اس کا خون جوش مارا تو اس نے کیا ایسا کام کیا بلوچ نے، جو رحمان بلوچ تھا، رحمان بلوچ نے یہ جو اس کا ارشد پپو کی بیوی کے ماموں تھے
ان کے ماموں، اچھا انور بھائی بہت مشہور شخص تھا، ہاں اس کے بارے میں بتاؤ تم. انور اور کہتے بھائی ہیں بڑے نیک بھی تھے. اچھا. بہت نیک پارسا لیکن چودھری آدمی تھے. ان کے بارے میں سمجھ لیں کہ انور بھائی مشہور تھے وہ. حالانکہ بھائی جو ہے نا وہ بلوچ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے تھے. یہ اردو بولنے والے جو ہیں وہ بھائی کا لقب استعمال کرتے رہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں. لیکن یہ انور بھائی مشہور تھے، بلوچ رہنما تھے، بہت نامور، نہایت شریف النفس. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگ ان کو پنچایتی جرگے کا ہیڈ مانتے تھے اپنا. ان کو قتل کرتا ہے یہ ارشد پپو کے ریونج میں رحمان. اور قتل کب ہوتے پتا؟ کب؟ جنازہ دفنا کے واپس آ رہے تھے. ایک جنازے کی تدفین کے بعد واپسی پہ رحمان بلوچ ان کو ٹارگٹ کر کے مارتا ہے. میسج کس کو دیتا ہے؟ ارشد پپو کو. ارشد پپو کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رحمان مجھ تک پہنچ گیا. مطلب بیوی کے ماموں کو مارنا مطلب سسر مارنا. سسر کو مارنے کے بعد پیغام ڈائریکٹ تھا ارشد پپو کے لیے کہ ہوشیار ہو جا، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اچھا، تو ارشد پپو نے بھی تو بدلہ لیا نا. رحمان بلوچ کے جو سگے چاچا تھے ان کو جس ڈرامائی انداز میں قتل کیا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے پپو کا یہ غصہ. پپو نے اپنے بیگم کے ماموں انور بھائی کے قتل کا بدلہ جتنے خوفناک انداز میں لیا. لیاری گینگ وار میں دو واقعات بڑے مشہور ہیں. ایک سر سے فٹ بال کھیلنا، لاش کی توہین کرنا، نالے میں بہانا، اور ایک واقعہ. اور دوسرا واقعہ بندے کو اغوا کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا، قتل کرنا، اور گولی کی آواز اور مقتول کی آواز جو مغوی ہے اس وقت اس کی آواز اس سردار عبد الرحمان بلوچ تک پہنچانا. یہ دو بڑے خطرناک واقعات تھے. اور بھی بہت سارے معاملات تھے. اچھا، اس میں تو کہتے ہیں کہ جب اس کو مارنے لگا تو رحمان بلوچ کو کال کر کے اس نے کہا کہ میں اگلے 1 گھنٹے تک یہاں موجود ہوں، ہمت ہے تو آ جاؤ، بدلہ لے لو. بٹ صاحب میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ لیاری گینگ وار سندھی بولنے والے ان کے علاقوں تک پھیل گئی. یہ علاقہ تھا سندھی بولنے والوں کا سعید آباد. سعید آباد میں یہ واقعہ ہوا. اور یہ جو واقعہ مجھے اس نے بھی سنایا، شاہ فرید بلوچ نے. سعید آباد میں یہ واقعہ ہوا کہ پپو نے اپنی بیوی کے ماموں کا بدلہ قتل کا جو ہے لینے کے لیے اس رحمان کے قریبی ساتھی، چچا تو اپنی جگہ پہ قریبی ساتھی. اصل بات یہ ہے کہ رحمان کو بہت بڑی سپورٹ تھی اس شخص سے جس کو اس نے ٹارگٹ کیا. ارشد پپو کا بہت بڑا گینگ تھا. جس طرح رحمان نے گینگ کی سربراہی سنبھالی تھی، اس طرح ارشد نے بھی سنبھالی ہوئی تھی. متحارب گروہ تھے دونوں. اس گروہ نے اغوا کیا اور اغوا کر کے سعید آباد کے علاقے میں لے گئے. سعید آباد کے علاقے میں جا کے وہاں وہی قریبی تھا، وہیں سے اغوا کیا تھا. وہاں جا کے فون کیا رحمان کو کہ یہ بات کرو اپنے چچا سے. اس نے بات کی. اس نے کہا میں ان کے قبضے میں ہوں، مجھے اغوا کر لیا ہے اور مجھے یہ مارنے لگے ہیں. پھر اتنا تشدد کیا اس کی پسلیاں ہڈیاں توڑ دیں. باقاعدہ ہڈیاں پسلی کہتے ہیں نا، باقاعدہ توڑ دیں چچا کی. سگا چچا بلوچ رہنما، اس کی ہڈیاں توڑیں، پسلیاں توڑیں. اور پھر جب بندہ مرنے والا ہے، تڑپ رہا ہے، تڑپتی ہوئی آواز سنائی، یہ سن لو اس کی آواز. اس نے تصدیق کی کہ میں ان کے قبضے میں ہوں. پھر گولی چلائی، اس کو مارا اور ٹیلی فون کہاں لگایا؟ بندوق کے اوپر، کہ یہ سنو ہم کیا حشر کر رہے ہیں. اور جملہ سنیں، ارشد پپو کا یہ جملہ اپنا جو ریکارڈ میں ہے. اس نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو پنگا لیتا ہے، ہمارے خلاف اٹھتا ہے، ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ہمارے عزیزوں کو قتل کرتا ہے، اس کا انجام ہم یہ کرتے ہیں. اور اب تمہاری باری ہے. آخری جملہ اس کا ہے، اب تمہاری باری ہے. اب رحمان بلوچ یا رحمان ڈکیت کے چچا کا قتل کر دیا، لیکن جو ایک غلطی مجھے لگتا ہے کہ یہ ارشد پپو کی طرف سے ایک غلطی تھی، فیضو ماما کا قتل کر دیا. اور فیضو ماما کا قتل مطلب کہ اس نے تیار کر دیا عزیر بلوچ کو، اور آگے جا کے عزیر بلوچ جو ہے وہی قاتل بنتا ہے ارشد پپو کا. فیض محمد اور فیضو ماما کون تھا؟ عزیر بلوچ کا باپ. عزیر کا باپ تھا، لیکن رحمان کے لیے بھتہ اکٹھا کرتا تھا.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے فیضو ماما جو ہے وہ حاجی لالو کے لیے کام کرتے تھے. بعد میں کیونکہ فیضو ماما کا تعلق جو تھا وہ رحمان بلوچ کے ساتھ تھا, رحمان بلوچ نے کہا کہ آپ میرے لیے کام کیا کریں. اس بات کا غصہ جو ہے وہ ارشد پپو کو ہوا اور ارشد پپو نے عزیر بلوچ کے والد فیضو ماما کا قتل کر دیا. فیضو کو ساتھ ملانے کا مقصد یہ تھا کہ فیضو کے پاس ایک تو فورس تھی, ایک اس کے تعلقات تھے, دوسرا پیسہ اکٹھے کرنے کا فن تھا. تو رحمان کو تو سوٹ ہی کرتا تھا فیضو, اور جب ارشد پپو نے اس کو قتل کر دیا, مار دیا, تو کیا مطلب ہوا کہ رحمان کا ایک بازو توڑ دیا. اور پھر ان دنوں میں فیضو کا بیٹا عزیر بلوچ, اچھا کہتے ہیں اس ٹائم پہ جو عزیر بلوچ تھا وہ کسی ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر کا کام کرتا تھا اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا گینگ وار سے. گینگ وار سے کوئی تعلق نہیں تھا, بہت شریف آدمی تھا, روزی رزق اپنے محنت سے کماتا تھا. وارڈ بوائے تھا ہاسپٹل میں, سرکاری اسپتال وارڈ بوائے تھا. اس میں ایک بہت بڑا کردار تھا پیپلز پارٹی کے اس دور کے وزیر داخلہ کا, جنہوں نے اس دہائی میں ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ کے لائسنس دیے تھے. ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں بھی یہ مشہور ہوا, ٹی وی پہ رپورٹیں چلتی رہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے جو ہے یہ جو لائسنس دیے ہیں یہ کاہے کے لیے دیے ہیں؟ نمائش کرنے کے لیے, شادی بیاہ میں پٹاخے چلانے کے لیے, تقریبات میں استعمال کرنے کے لیے. مطلب کیا کہ بھائی جو ہمارے دشمن ہیں, ہمارے مخالفین ہیں, یہ بندوقیں ان پہ تان لو. ہر طرح کی سپورٹ دی گئی تھی اہل لیاری کو. فار وٹ؟ تاکہ ایم کیو ایم کے مقابلے میں پارٹی مضبوط ہو جائے. اب یہ سب کچھ جو تقسیم ہوتا تھا, اس میں جو تقسیم کار تھے وہ کیا تھے, جو میڈیٹر تھے وہ کیا تھے؟ یہ جو فیضو ہیں یہ میڈیشن بھی کرتے تھے ان سارے معاملات کی. ارشد پپو نے فیضو کا قتل کر کے رحمان کو یہ میسج دیا کہ تمہارا ہم نے ایک بازو قلم کر دیا اور اب تمہاری باری ہے. فیضو کے قتل کے بعد جو ہے نا, ٹرانسپورٹرز سے رقم کی وصولی سے کاروبار کہتے تھے, وہ رقم کی وصولی کہتے ہیں ہمارا حق ہے, رقم کی وصول. اچھا اس حق پہ بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں, جیسے ہم بتا کہہ رہے ہیں, اس کی وصولی کس کا حق ہے؟ کسی سیکٹر انچارج کا حق ہے, کسی لسانی تنظیم کا حق ہے, سیاسی پارٹی کا حق ہے, پارٹی کے رہنماؤں کا حق ہے, لیاری گینگ کے بندوں کا حق ہے. کتنے حق مانگنے والے آ گئے تھے جو ہر روز یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں ملے. اس میں جنگ کو بڑھوتی ملی ہے, اور وہ جنگ جس کو بڑھوتی ملی, اب یہ جو تیسری نسل آ گئی, دادل, لالو, بابو ایک نسل, سردار عبد الرحمان ایک نسل, ارشد پپو ایک نسل, پھر عزیر ایک نسل, فیضو کا بچہ. یہ تیسری نسل انوالو ہو گئی. یہ جب تیسری نسل انوالو ہوتی ہے تو یہ عام سا ایک وارڈ بوائے ایک اسپتال کا, یہ ایسے صورتحال میں عزیر بلوچ جو ہے نا وہ رحمان کو اپنا استاد کہتا ہے. یہ بات ماننی چاہیے, اس کے گھر والوں نے تصدیق کی ہے. رحمان کو اپنا استاد کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرا استاد رحمان نے مجھے سکھایا. تیسری نسل آ گئی نا, وہ دوسری ہے, رحمان یہ تیسری ہے. تیسری نسل میں یہ رحمان جو ہے یہ جب قتل ہو جاتا ہے, بہت خوفناک قتل تھا فیضو کا, اس کے بعد رحمان بھی محتاط ہو جاتا ہے کہ بات جو ہے نا اس کے گریبان تک پہنچ گئی, اس کا بازو کٹ گیا, اس کے زندگی تک پہنچ گئی ہے. یہ تھوڑا سا بلوچستان میں آتا ہے, ایران جاتا ہے, ادھر ادھر ہوتا ہے. اس دوران پپو جو ہے وہ لیاری گینگ کے لیڈر کے طور پہ ابھرتا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط یہ ہے. ایون رحمان کے کئی ساتھی پپو سے مل جاتے ہیں. ایک پنجاب میں نے آپ کو ایک پروگرام میں مثال دی تھی, گبرو جوان کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ ایسے, اور جن لوگوں نے آپ کے اجرتی قاتل کا کردار ادا کرنا ہے, آپ کے کرندے کا کردار ادا کرنا ہے, آپ کے سبارڈینیٹ بن کے رہنا ہے, آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایکٹیویٹی کرنی ہے گراؤنڈ پہ جا کے,
ان کی کوشش تو ہوتی یہ ہے کہ یار مضبوط بندے کے ساتھ رہیں. انہوں نے کہا یار آج تو وہ بھاگ, دیکھو نا اس کا فیضو بھی مار دیا, اس کا باپ بھی مار دیا ہے, دادل مرا, پھر فیضو آ گیا, پھر ماموں مار دیا, فلاں ان کے ساتھی مار دیے. انہوں نے کہا اب جو ہے نا ارشد ہی ارشد ہے. ارشد کا نام جو ہے وہ پاپولر ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے ارشد کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ارشد لیاری کے ایک بڑے گروپ کا سربراہ بن جاتا ہے. اچھا لیکن ارشد پپو کا برا ٹائم کیسے آتا ہے؟ ارشد پپو گرفتار ہو کے جیل چلا جاتا ہے. 2006 میں صوبائی حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے آپے سے باہر ہیں سارے کے سارے, ان کو نکیل ڈالی جائے, پکڑا جائے, لگام دی جائے. یہ لگام دینے کے فیصلے میں فروری 2006 میں یہ کہا جاتا ہے کہ پپو پہ ہاتھ ڈالو. اداروں کی ایجنسیوں کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ پپو جو ہے اس کو قابو کیا جائے. اب ایک پولیس افسر کی زبانی جس کا ویڈیو پہ یہ سٹیٹمنٹ چل رہا ہے, پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ کام سونپا گیا کہ پپو کا بندوبست کرو. اب بندوبست جو ہے پولیس کی زبان میں ٹھکانے لگا دو یا قابو کر لو, جو بھی اب مانے جو مرضی آپ لے لیں. پپو کی یہ ذمہ داری جو لگتی ہے ایس ایچ او کی, وہ پولیس افسر کہتے ہیں جی کہ میں نے ان پہ ریڈ کرنا شروع کیا, کام پہلے شروع کیا, پھر چھاپے مارے میں نے اس کے بہت سارے کہ جی اس کو پتہ لگے یہ کہاں کہاں ہے. وہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نیا آباد, لیاری سے متصل. آپ یہ سمجھیں کہ نیو سٹی, اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ نیا آباد. نیا آباد ہوا, نیولی بلڈ نیا آباد ہوا علاقہ ہے, وہاں یہ آتا ہے. اور یہاں امام بخش ایک کردار تھا, اس کے پاس سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کو ارشد پپو کی ایک ایک چیز کی مخبری ملتی تھی کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے, کیا کھا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. سب سے بڑا کام ہی یہ تھا, پولیس نے اپنے 1 2 10 نہیں درجنوں مخبر لیاری گینگ میں شامل کر دیے تھے, جو ہر لمحے کی اطلاع دیتے تھے. اور خاص کر ارشد پپو کی اطلاع یہ بھی تھی کہ وہ اس وقت واش روم گیا ہے, وہ اس وقت کھانا کھا رہا ہے, وہ وقت سو رہا ہے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ. جب یہ وہاں نیا آباد میں جاتا ہے تو مخبر اس کو یہ بتاتا ہے, ایس ایچ او کو, جس انسپیکٹر نے کیا ریڈ, اس کو یہ کہتا ہے کہ اس نے آج فلاں رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی ہے اور ایک مفلر, اس کو گلوبند کہتے ہیں کراچی کی زبان میں, ایک مفلر زیب تن کیا ہے, فلاں جگہ پہ موجود ہے, اس کو قابو کرو. یہ وہاں ارشد کو پکڑ لیتی ہے پولیس, ریڈ ہوتا ہے, قابو آتا ہے, ارشد سے تفتیش ہوتی ہے. مارنے کا کوئی پلان نہیں ابھی, ارشد سے تفتیش, ابھی پلان وہ پہلا 2006 کا آپریشن ہے. ارشد نے بتایا کہ مجھے کس کس بدماش گروہ کی, کس کس سیاسی لسانی تنظیم کی, کس کس سیاسی جماعت کی کس طرح سپورٹ رہی. اس نے یہ بھی بتایا دوران تفتیش, پولیس افسر کے بقول اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے, اس نے کہا اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کس کس نے اپنے ساتھ شامل ہونے کی آفر کی. اچھا, اب ارشد پپو کی گرفتاری سے فائدہ تو رحمان بلوچ کو ہوا. اب لیاری گینگ وار میں صرف ایک ہی شیر ہے, وہ ہے رحمان بلوچ. ارشد قابو آیا تو رحمان ہی رحمان ہے نا. لیکن ایک بات اور سنیں, اس وقت ایک اور شخص تھا بڑا مشہور گینگسٹر, جس کا نام تھا شعیب خان, جس کو لاہور سے انہوں نے پی سی ہوٹل سے گرفتار کیا سوئمنگ کے دوران. رحمان, عزیر بلوچ, ارشد پپو, دادل, لالو, بابو, جتنے نام میں لیے, ان کے ہم پلہ شخص تھا شعیب خان. اور کئی دفعہ پولیس کو جل دے کے بھاگا تھا, پولیس ڈرتی بھی تھی اس سے. ارشد پپو نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے شعیب خان نے بھی رابطہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کام کرو. اب آپ ارشد پپو کی دلیری, نڈر پن, بدماشی, بتہ خوری, تعلقات, اثر پذیری, جو مرضی کہیں, کس قدر تھی کہ شعیب خان جیسا گینگسٹر اس کو آفر کرتا ہے کہ میرے ساتھ مل جاؤ. لیکن یہ منع کرتے تھے.
اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں کسی کے ساتھ نہیں ملوں گا، میری دشمنی اپنی دشمنی ہے اور میں وہ نبھاؤں گا اور اپنے مخالف کو جو ہے نا چھوڑوں گا نہیں. بار بار کہتا تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، یہ بار بار کہتا تھا کہ میں یہ رحمان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو اس نے رحمان سے دشمنی نہیں پانی تھی. اب جب یہ پتہ لگا کہ جی وہ ارشد قابو آ گیا، رحمان مفرور تھا، رحمان فوری طور پہ کراچی واپس آ جاتا ہے لیاری کے اندر. اب یہ دو باتیں ہیں یہاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اطلاع پا کر ارشد پپو کی یہ واپس آیا، لیکن دو باتیں اور بھی ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس سے کہا کہ راستہ ہموار ہے، صاف ہے، واپس آ جاؤ. دوسرا پولیس نے کہا کہ تمہارے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ. یہ دو باتیں ہیں یہاں. پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بدماش کو بدماش سے، چودھری کو چودھری سے، بھتہ خور کو بھتہ خور سے، سمگلر کو سمگلر سے، اسلحے کی نمائش والے کو اسلحے کی نمائش والے سے آمنے سامنے متحارب گروپ کے طور پہ پیش کر کے امن قائم کرنے کی کوشش کی. یہ لگا بات. پولیس والے نے ایکسیپٹ کی یہ بات مجھ سے گفتگو میں کہ جناب ہم نہیں بلایا تھا اس کو، اور ہم نے کہا آجا اب کراچی جو ہے تیرے لیے پرامن جگہ ہے اور محفوظ مقام پہ تو پیش ہو جا. اب یہ 18 اکتوبر آ جاتی ہے، محترمہ پاکستان آتی ہیں، ان پر اٹیک ہوتا ہے. کارساز کے مقام پہ ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، ان کے قافلے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کئی بچے، نوجوان، خواتین، بزرگ بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے. محترمہ کے ٹرک کے پاس حملہ ہوا تھا جس پہ وہ سوار تھیں اور ویو کر رہی تھی، اسی دوران حملہ ہوا. ویو کے دوران ہاتھ کے وہ تھوڑا سا اوسان خطا ہو جاتے ہیں محترمہ کے. اس دوران بھگدڑ مچتی ہے، سب لوگ ٹرک کو اور ارد گرد چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر شخص جان بچا رہا ہے اپنی. اس دوران ایک نوجوان اٹھتا ہے، محترمہ کو بحفاظت بلاول ہاؤس کراچی تک پہنچا دیتے ہیں. اس نوجوان کا نام ہے سردار عبد الرحمان. یہ اس کے آپ ڈکیت کہیں جو کہیں، پیپلز پارٹی پہ ایک بہت بڑا احسان محترمہ کو اس حملہ آور قافلہ جو تھا جس پہ حملہ ہوا تھا، وہ حملہ آوروں کی موجودگی میں وہاں سے نکال کے بحفاظت گھر تک پہنچانا. محترمہ آخر وقت تک اس کو پریز کرتی رہی، اس بات کو شکریہ ادا کرتی رہی رحمان کا، اور یہ نام لے کے کہتی تھی کہ میں رحمان اور اس کے ساتھیوں کو سیلوٹ کرتی ہوں. یہ جملے ہیں ان کے اپنے محترمہ شہید کے. یہ کریڈٹ بہت بڑا تھا اس کا. اس کریڈٹ کے بعد جب رحمان یہاں آتا ہے تو رحمان کو ارشد کے کئی دوست بھی مل جاتے ہیں، ارشد کے کئی ساتھی. ارشد اندر تھا، انہوں نے کہا یار ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کون سی وہ ٹھیکیداری نظام ہے. اب ارشد تو اندر چلا گیا، اب ہمارے تو چاہیے ایسا شخص جو ہمارا ہاتھ تھام لے. تو وہ دوبارہ رحمان کے گروہ میں آ جاتے ہیں. وہی چھوڑ بھی گئے تھے پہلے رحمان کو. اب رحمان بلوچ جو ہے اسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے، سیاسی سپورٹ اس کے پاس ہے. پولیس مقابلہ کس طرح سے ہوتا ہے، یا وہ جو جعلی پولیس مقابلہ، مبینہ پولیس مقابلہ؟ 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی، صوبے میں دوبارہ وفاق میں آئی تھی، اور ساتھ میں عروج پر آ جاتا ہے رحمان بلوچ بھی. رحمان بھی بلوچ عروج پہ. 2008 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت ہے. وزیر داخلہ تھے سندھ کے ذوالفقار مرزا صاحب، جن کی اہلیہ قومی اسمبلی کی اسپیکر محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، بڑے معروف. تو یہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی اور یہ مشترکہ تھیں تو اس وقت ذوالفقار مرزا صاحب ایک پیپلز امن فورس بناتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ لوگ کہتے تھے جی امن کا قیام. اس امن فورس نے لیاری میں امن قائم کیا نہ کیا، کراچی کے بعض علاقوں میں ایک عجیب طرز کی جو خونریزی شروع ہو گئی تھی. کیوں تھی؟ اس دور میں کئی تنظیموں نے اپنے ڈیتھ سکواڈ بنائے ہوئے تھے. بوری بند لاشیں ملتی تھیں، سر کٹے ملتے تھے، پاؤں میں کندھوں میں ڈرل ہوتا تھا، سر میں ڈرل، دماغ میں ڈرل کرتے تھے، ایذا رسانی کے ذریعے بندے مارے جاتے تھے. آئے روز قتل و غارت گری تھی. اس دوران یہ پتہ لگتا ہے فوری طور پہ کہ پیپلز امن فورس کا سربراہ کون بن گیا؟ رحمان بلوچ، سردار عبد الرحمان بلوچ. پیپلز پارٹی نے اپنے مخالفانہ چودراہٹ کو، بدماشی کو، جو بھی کہیں، اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، مقابلے کے لیے
امن فورس کا اعلان کیا، رحمان اس کا سربراہ بن گیا، جوق در جوق لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور پیپلز امن فورس جو ہے وہ لیاری کی ایک بڑی تنظیم بن گئی۔ ارشد پپو کہاں ہے؟ جیل میں۔ جیل میں۔ اچھا، لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت پہ یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ابھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ رحمان بلوچ جو ہے وہ ان کا بچہ ہے، لیکن رحمان بلوچ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہ باتیں پیپلز پارٹی کے 3-4 رہنماؤں یہ مجھے خود بتایا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی پارٹی قیادت کو کہا کہ آج یہ آپ اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، امن فورس کا سربراہ بنا رہے ہیں، کل یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، قابو نہیں آئے گا، یہ کہا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خدشے کا اظہار کیا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو خدشہ یہ کم تھا کہ رحمان باہر نکل جائے گا، ان کو یہ خدشہ زیادہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ باہر نکل جائے گی، جو ہمارے چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کو یہ خدشہ زیادہ تھا، ہم کہاں کے لیڈر رہیں گے، رحمان لیڈر بن جائے گا۔ تو انہوں نے مخالفت کی تھی رحمان کی۔ اسی موقع پہ رحمان کے لیے رحمان ڈکیت کا لفظ استعمال ہوا، اور ہر وقت بیوروکریسی کے، اعلیٰ پولیس افسران کے، حکام کے، سیاستدانوں کے، وزارت داخلہ کے افسروں کے، وزیر داخلہ کے، ان کے کان میں یہ بھنک ڈالی جاتی تھی کہ رحمان ڈکیت ہے، اس کے خلاف مقدمات ہیں۔ ڈکیتی کا ایک مقدمہ نہیں ملا مجھے رحمان کے خلاف، ایک بھی۔ لیکن ایک بات درست ہے کہ کبھی اس کو اس کے مخالفوں کے خلاف استعمال کیا، کبھی اس کے مخالفوں کو اس کے خلاف استعمال کیا، کبھی اس کے ساتھیوں کو مخبری کے لیے استعمال کیا۔ یہ گینگ وار یہی ہوتی ہے، چومکھی لڑائی ہے نا، یہ چومکھی لڑائی جو ہے نا، اس کا ایک باب خوفناک تھا ارشد پپو، لیکن اس کے جیل کے جانے کے بعد رحمان کی پانچوں گھی میں تھی، اور سر کڑائی میں بھی تھا، پیسہ بھی بہت تھا، پاپولیرٹی بھی بہت تھی۔ اچھا، ایک اور بات بڑی زبردست مجھے اس کے گھر والوں نے بتائی کہ چودراہٹ تو تھی رحمان کی، لیکن رحمان میں ہمدردی بھی تھی۔ وہ بہت سے خاندانوں کی کفالت بھی کرتا تھا، شادی بیاہ بھی کراتا تھا، جرگے بھی کراتا تھا، قبضے خالی بھی کراتا تھا۔ اچھا، یہ لوگوں نے کہا جی قبضے کرتا تھا، چلیں، اس کے گھر والے کہتے ہیں جناب قبضے جو خالی کرائے تو وہ ہمارے باپ کے کریڈٹ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک موجود ہے بات، مطلب آپ اسے ہیرو کہیں یا ولن کہیں، لیکن اٹ واز دیئر کہ رحمان کے کریڈٹ میں کئی ایسی، جو دھرندر فلم میں نہیں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اب رحمان جو ہے نا، اس کے بارے میں مشہور تھا، 2 ادوار میں بلدیاتی نمائندے اس کے، صوبائی قومی اسمبلی کی رکن کی امیدوار کی ٹکٹ اس کے مرضی کے فیصلے، اسی مرضی کے تھانے دار، ایس ایچ اوز، اے سی، تحصیلدار، پٹواری، قانون گو، کون لگاتا تھا؟ رحمان بلوچ، سردار رحمان بلوچ۔ یہ باتیں چلتی رہیں، لیکن 2009 میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو ایران سے ٹریپ کر کے یہاں بلایا گیا۔ جس رحمان کو پیپلز پارٹی نے استعمال کیا تھا، اس کو منظر سے غائب کرنے میں بھی پارٹی کے کئی کرداروں کا بہت بڑا رول تھا، بڑے لوگ تھے اس میں۔ ٹھیک ہے، چودھری اسلم تھے ایک موجود، ڈیرے پہ بلا کے اس کو مار دیا گیا۔ جس سندھی وڈیرے کے ڈیرے پہ مارا گیا، اس کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی، درخواستیں خود آئیں، عدالت میں سے سماعتیں بھی ہوئیں، کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ ختم ہوتا ہے رول رحمان کا، منظر سے غائب کر دیا جاتا ہے رحمان کو، تو عزیر بلوچ کی لاٹری نکل آتی ہے۔ رحمان بلوچ سے تو مسئلہ تھا، رحمان بلوچ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا، وہ منظر سے ہٹ گیا۔ عزیر بلوچ پر کیا یقین تھا؟ عزیر بلوچ کے ساتھ کام کرتا، مل کر چلتا؟ عزیر بلوچ ٹرینڈ تھا رحمان کا، کام آ سکتا تھا۔ جو کام رحمان سے پارٹی لیتی رہی ہے، لیا جانے کی امید تھی، وہ عزیر بڑے اچھی طرح کر سکتا تھا۔ اسی خاندان کا تھا، لیاری کا پاپولر تھا، فیضو کا بیٹا تھا، ہر میرٹ پہ پورا اترتا تھا۔ اب یہ کہا جائے کہ عزیر کو سربراہ بنایا گیا، تسلیم کیا بلوچ خاندان نے، قبیلے نے، کہ نہ کیا، یہ بات کی باتیں۔ اس کو لیکن پگڑی پہنا دی، پگڑی پیپلز پہنا امن دی کمیٹی گئی، کی، پیپلز امن کمیٹی کی پگڑی، بلوچ قبیلے کی پگڑی۔ ایرانی نسل بلوچ قبیلے نے عزیر کو اپنا سربراہ بنا لیا، اور جب عزیر سربراہ بنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے 1100-1200 لوگ مارے جا چکے تھے، لاشیں مل گئی تھیں ان کی، کتنے ہی زخمی تھے، کتنے ہی آپریشنوں میں مارے گئے تھے۔
عزیر بلوچ اپنے عروج پر ہے، لیکن اسی بیچ جو جیل میں بند ارشد پپو ہے اسے کیسے باہر نکالا جاتا ہے؟ عزیر اور ارشد متحارب گروپ تھے. عزیر کو خطرہ تھا کہ ارشد میرا کام لگا دے گا، اور ارشد اس بات سے خائف تھا کہ مجھے عزیر کے یا اس کے ساتھی کے ذریعے اس کے کسی بھی کرندے سے مروا نہ دیا جائے. ڈر تو آپس میں تھا. یہ 2009 میں ارشد پپو کو ضمانت پر رہا کروایا گیا، رہا ہوا نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارشد کو عزیر بلوچ جب چڑھ رہا تھا، اس کا سورج جو ہے طلوع ہو رہا تھا اور پورے عروج پہ آ رہا تھا، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کا اپا کر لو، اس کا توڑ ہونا چاہیے. تو اس وقت ارشد کو ضمانت دلوائی گئی. کئی کیسوں میں بے گناہی ثابت کی گئی، مدعی بٹھا دیے گئے، عدالت میں گواہ پیش نہ ہوئے، عدالت نے ضمانت پر رہائی دے دی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ارشد کو ضمانت پر رہائی دلوائی گئی اثر و رسوخ کے ساتھ. اور کھڑا کیا گیا عزیر بلوچ کے سامنے عزیر اس کے مقابلے میں. عزیر بلوچ کو تسلیم کیا تھا بلوچ قبیلے نے. ارشد کو اس طرح کا گراؤنڈ پہ کوئی سہارا نہیں ملا تھا. اچھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ارشد پپو جیل سے تو نکل آیا لیکن لیاری میں اسے گھسنے نہیں دیا گیا. اب ارشد پپو کو جو ہے نا بے پناہ سپورٹ کیا ایم کیو ایم نے عزیر کے مقابلے میں، کہ لیاری میں اگر قبضہ کریں گے تو ہماری اسٹرینتھ بڑھ جائے گی. اب لیاری ہی اس وقت ایسا علاقہ تھا، ایسا مرکز تھا، ایسی آبادی تھی جہاں کی ضرورت تھی ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کہتی تھی کہ یہاں جو ان کی مت ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی، ان کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو ایم کیو ایم سپورٹ کر کے اس کو انٹر کرنے کی کوشش کرتی تھی. کئی بار اس کو ارشد کو انٹر کیا، اس پہ فائرنگ ہوتی تھی. مخالف جو ہے نا عزیر بلوچ کے اور یہ دوسرے بلوچ جو تھے. ارشد پپو کا گینگ کدھر تھا؟ اس کے پاس بھی تو لڑکے تھے. ارشد پپو کا گینگ اس قابل نہیں تھا کہ وہ انٹر کروا سکتا اس کو لیاری میں. ارشد پپو کے گینگسٹر تھے، ساتھی اس کے موجود تھے، ایم کیو ایم کی سپورٹ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ارشد جو ہے نا لیاری میں انٹر نہیں ہونے دیا. لوکل بلوچوں نے، بلوچ بڑے ڈیئر ڈیول تھے، فائرنگ کرتے تھے. جب ارشد کے پتہ لگے ارشد بھاگ جاتا تھا. اچھا پھر ارشد کو ایک دفعہ جان کے لالے پڑ گئے تھے. اس کو بھاگنا جو ہے نا 3-4 مرتبہ اسی وجہ سے پڑا کہ اس کو ڈر تھا کہ مجھے مار نہ دیں. اب اس ٹائم پہ تو عزیر بلوچ جو ہے وہ تو اپنے پورے عروج پر ہے. پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ ہے، لیاری گینگ وارڈ کا سرگنا ہے، اس کے پاس پورا گینگ ہے، اس کے پاس پورے لڑکے ہیں. تو ارشد پپو جو اس ٹائم پہ کمزور بھی تھا، اس سے کس طرح سے بدلہ لیتا ہے اپنے باپ کے قتل کا، اور کیسے قتل کیا جاتا ہے اس کو؟ ارشد پپو جو ہے نا اس سے پہلے جب ایم کیو کا سپورٹر، ایم کیو سپورٹ کر رہی تھی اس کو، اس سے پہلے 200-250 افراد ایسے تھے مہاجر اردو سپیکنگ والے، اردو سپیکنگ مہاجروں کا قتل عام کیا گیا. کس کی طرف سے؟ مخالف الزام تو مخالفوں پہ تھا نا. وہ کہتے تھے کہ ہم امن فورس آپ بناتے ہیں اور قتل آپ ہمارا. اردو سپیکنگ کے بہت سے لوگ ہوئے. تو اس وقت ایک محاذ آرائی تھی بہت خوفناک کہ یار یہ جو اردو سپیکنگ ہے نا یہ نشانہ بنا ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اردو سپیکنگ جب نشانہ بنے، اس دوران ہی بہت بڑے پیمانے پہ پولیس نے مخبر پیدا کر لیے تھے جو ارشد پہ ہر وقت نظر رکھتے تھے. رہنا دہنا، پہننا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جانا آنا، آمد و رفت، ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے نا ارشد کی مانیٹر ہوتی تھی. 17 مارچ 2013 کراچی کی تاریخ میں بالخصوص اور پاکستان بھر کی تاریخ میں، تاریخ پاکستان جو ہے اس میں بالعموم ایک ایسا خوفناک دن ہے کہ اس دن وہ جو واقعہ ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن کو جو واقعہ ارشد کے قتل کی شکل میں ہوا ہے، اس کی مثال پورے پاکستان میں کسی گینگ وار میں نہیں ملتی، کسی انتقامی سیاست میں نہیں ملتی، کسی دشمنی میں نہیں ملتی، کسی مخالفت میں نہیں ملتی، کسی گینگسٹرز کے ساتھ. ممبئی گینگ وار جو ہے نا اس میں بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اطلاع یہ ملتی ہے کہ ڈی ایچ اے کے ایک فلیٹ میں ایک پارٹی ہو رہی ہے جس میں ارشد پپو، اس کا بھائی، میرا خیال یاسر عرفات غالباً اس کا نام تھا، اس کا بھائی، بہت سے لوگ، اور پٹھان بھی تھا، وہ شیرا پٹھان وغیرہ، وہ بھی ایک گینگ تھا پورا، وہ سارے موجود ہیں. اب کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس نے ریڈ کیا. ریڈ پولیس کا نہیں تھا، عزیر بلوچ کا تھا.
اس عزیر بلوچ کے ساتھیوں کے ایک بہت بڑے وفد ڈیلیگیشن، ایک ہجوم، وہ زیادہ بڑا تھا ایز کمپیئر ٹو پولیس. دونوں نے مل کے جوائنٹ آپریشن کیا. جوائنٹ آپریشن کیا، اور ایسا آپریشن تھا کہ آپ مانیں گے کہ اس کے بعد رات کے آخری پہر 2 بجے کے بعد صبح 5 بجے تک کراچی کی مساجد میں اعلان کیے جاتے رہے. کس بارے میں؟ ارشد پپو کے حوالے سے، جیسے ایک تماشا لگایا گیا ہو، اکٹھا کیا گیا لوگوں کو بلا کے. جس طرح کہتے نہیں ہیں خدا نخواستہ کوئی اعلان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں کا جنازہ ہے، فلاں گمشدہ ہے، فلاں. مساجد سے ایسے اعلان کیے گئے. یہ ریڈ ہوتا ہے ڈی ایچ اے کے ایک فلیٹ پہ، اور اس فلیٹ میں ارشد کو، اس کے بھائی کو، شیرہ پٹھان کو، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پکڑ کے، اور رسیاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے. جن کی رسیاں نہیں تھیں ان کے ہزار بند کھولے گئے، ان کے ہزار بند سے ان کی مشکیں کسی گئیں، اور گھسیٹتے ہوئے پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا گیا. اور لیاری لے گئے. صرف یہ پوری بات سنیں، پولیس کی اگر فرض کریں 5-7 گاڑیاں تھیں تو 10 سے 15 پرائیویٹ گاڑیاں ڈالے، ان میں ڈال کے گھسیٹ کے کہاں لے گئے؟ عزیر بلوچ کے سامنے. اب عزیر بلوچ کے سامنے کہیں یا لیاری میں کہیں، اس علاقے میں جہاں عزیر بلوچ اور اس کے ساتھیوں کی غالب اکثریت تھی، وہاں کی مساجد میں اعلان کیا گیا کہ آؤ دیکھو. کیا دیکھو؟ ارشد پپو کا انجام. ارشد پپو کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں درجنوں بلوائیوں نے اس بہیمانہ صفاقانہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی جسم کے کسی حصے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو تشدد سے محفوظ رہی ہو. ایک دوسرا، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے، اور سر تن سے جدا کر کے محض نہر میں، نالے میں، ندی میں بہایا جاتا. اور بات تھی، اس سے کہا یہ جاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، پولیس والے اس کی تصدیق نہیں کرتے. ویسے پولیس والے کہتے ہیں یہ امن پہ ایک دھبا ہے، ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ گلیوں میں، بازاروں میں رسوا کر کے اس کو، اس کے 2 ساتھیوں کو فٹ بال کھیلا گیا اس کے سر سے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا، اگر یہ درست ہے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے صفاقانہ، بہیمانہ، سنگ دلانہ اقدام ہے. اچھا، یہ بھی مشہور ہوا کہ ارشد پپو سے پوچھا گیا، عزیر بلوچ نے پوچھا کہ کیا تم اب مجھے مانتے ہو، میری حکمرانی قبول کرتے ہو؟ تو اس وقت بھی ارشد پپو مانا نہیں، موت اس کے سر پر تھی. ارشد پپو نے موت نزا کا عالم تھا، موت تو یقینی تھی اس وقت، اس کو پتہ لگ گیا تھا. اور یہ اس کو ارشد پپو کا پیغام دیا گیا کہ ارشد پپو کی چودراہٹ کو، بدماشی کہہ رہے ہیں آپ اس کو، جی بدماشی جو بھی تھا، اس کی تھانے داری کو، اس کے اس طرح کی گرفت کو جو بلوچ قبیلے نے اس کو جانشینی دی ہے، اس کو تسلیم کرتے ہو؟ پپو نے انکار کر دیا. نہ صرف پپو نے انکار کیا بلکہ اس کے بھائی نے بھی انکار کر دیا، جس کو تشدد، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس کو بھی مار دیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں کرتے، یہ نہیں مانتے. پھر ایذا رسانی کے بعد، بہیمانہ تشدد کے بعد، اس کی لاش کو لیاری میں ایک نالا بہتا ہے، اس میں بہایا گیا، سر فٹ بال سے، اس کی راکھ اس کی. ایک اور بات سنیں، ایک پتہ نہیں، اب ایک جرنلسٹ کا یہ قول ہے، اس نے بتائی یہ بات. وہ کہتا ہے کہ 3 گلیوں تک ٹھڈوں کے ذریعے اس کو، سر کو گھسیٹا گیا. فٹ بال ٹھڈوں سے، پاؤں سے کھیلا گیا 3 گلیوں میں، 3 گلیاں کراس کر کے وہ نالا آتا ہے، پھر اس میں ڈالا گیا. اور آج تک اس کی لاش نہیں ملی. بوٹیفائڈ لاش تھی، بوٹیاں تھیں، جسم بالکل شکستہ تھا. اس کو نالے میں، سر کو بھی ان کو بہا دیا گیا. آج تک اس کی لاش نہیں ملی. اس کا جنازہ غائبانہ ادا کیا گیا اس کے عزیز و اقارب نے، اور تعداد بڑی تھی ویسے اس کے جنازے میں. اور اس پر سو موٹو ایکشن ہوتے پھر. ہاں، 22 مارچ کو یہ واقعہ ہوتا ہے. 17 مارچ کو 5 دن بعد اس وقت علی افتخار صاحب چیف جسٹس سے، انہوں نے اس پہ سو موٹر لیا. سو موٹر لے کے انہوں نے کہا پیش کریں.
पुलिस बड़ा वाले डांटा, जो है पुलिस को बड़ा डांटा, बहुत भरम हुए। उन्होंने कहा जी कि बीवी और बच्ची को लेके, बेटा था, बीवी थी। वो घर से निकले, बीवी और बेटा, आप अंदाजा लगाएं, वो घर से निकले, अदालत नहीं पहुंच सके, आज तक नहीं मिले। कहाँ है? आज तक नहीं मिले। जमीन खा गई उनको, आसमान निकल गया। कौन खा गया? ये आपको याद है लाहौर के अंदर भी ये वाकया हुआ था, हनीफा बाबा, उसके वालिद ईद मोहम्मद, आज तक नहीं मिले। ये जो वाकया है ना, इसमें लियारी गैंग वॉर में ये एक अजीब सी सूरत हाल है। इसके ताने बाने जहाँ से हिलाए जाते थे, बुने जाते थे, वो अपनी जगह पे, लेकिन सिफाकियत की इंतहा थी। वो किसी शक्ल में हो, रहमान बलोच के कत्ल की शक्ल में हो, दादिल के कत्ल की शक्ल में हो, या पप्पू, अरशद पप्पू के कत्ल में, उसके भाई यासर के, शेरा पठान के, या बाबूड के कहते हैं उसको, लालू, इतने लोग मारे गए। अच्छा, इनमें कई किरदार तो ऐसे हैं बट सब इनका आज तक पता नहीं चला, उनकी लाशें कहाँ गई, कई गुमशुदा का नहीं पता लगा, उनकी फहरिस्त में शामिल है गुमशुदगी की। वो ये सारे मामला जो है ना, इसमें सिफाकियत का पहलू बहुत ज़्यादा रहा। और ये अरशद पप्पू का कत्ल जो है, इसके साथ जो कहानियाँ जुड़ी हैं, अगर वो दुरुस्त हैं, मुसद्दिक़ा हैं, तो ये जुल्म की इंतहा थी। और ये इसने, अरशद पप्पू ने जो किया था, वो कहते हैं लोग, वो अपनी किए की सज़ा पा गया। ये भी एक मौक़िफ़ है सामने। और अरशद पप्पू का कत्ल जो है वो उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी की वजह बना। उस पर इल्ज़ाम है 198 कत्ल। ये बात ठीक है, आज भी जेल में है। 200 अफराद के कत्ल का तकरीबन इल्ज़ाम, आज भी जेल में है। और वो मेरा ख्याल है कि लियारी गैंग वॉर का वाहिद करैक्टर ज़िंदा है, बाकी सारे ख़त्म हो गए। जिसने नामवरी पाई, आलमगीर शोहरत का हामिल था, वो उज़ैर बलोच आज अगर जेल में है तो उस पर 200 कत्ल भी हैं, अरशद पप्पू समेत, उसके भाई यासर अरफात, शेरा पठान, ये सारे। अच्छा, उज़ैर बलोच पे अपने बलोचों के कत्ल पे का इल्ज़ाम भी है। और ये भी लोग कहते हैं कि उज़ैर बलोच पे कई ऐसे कत्ल डाल दिए भी गए, उसका ताल्लुक नहीं था। अच्छा, अब जो अरशद पप्पू को जिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था वो भी मारे गए थे। 2 SHO मारे गए, 2 इंस्पेक्टर, 3 पुलिस वाले एहलकार, और एक तो वो गाड़ी पे हमले में भी ना, वो इस पे इल्ज़ाम लगा था उज़ैर पे कि गाड़ी पे जो हमला हुआ था वो सारे पुलिस वाले शहीद कर दिए थे। ये जो है ना, ये एक अजीब सी बात है। कराची में तो ख़ासकर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल के इसमें भी आपको पता है, याद है कि ये भी हुआ था वाक़या कि वो जितने किरदार उसमें शामिल रहे कहीं ना कहीं मारे जाते रहे। लेकिन अरशद पप्पू को मारने वाले, मेरा ख्याल है उनमें से जिन पे इल्ज़ाम लगा के इसने मारा, उनमें से एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, वो सारे चले गए। तो बट साहब, ये बड़ी सिफाकाना किस्म की जो है ना, ये तारीख़ है। गैंग वार का बहुत अफसोसनाक पहलू यही है कि आप मरने के बाद भी तौहीन करें, या मारने से पहले ईज़ा रसानी इस हद तक सिफा। और यही वजह डाउनफॉल की थी लियारी के। अच्छा, अब एक और बात, लियारी में चिंगारियाँ अब भी सुलग रही हैं। दोबारा इस तरह का कोई आपको लगता है होगा? इस तरह का नहीं मैं मामला? कह सकता, लेकिन लियारी का अमन तबाह करने की साजिशें अब भी जारी हैं। अब भी लगता है कि अरशद पप्पू, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, बाबा लाडला का बाबा गैंग। लाडला, ये सारे मौजूद हैं। लगता है ऐसे ही है, पता नहीं अब ये क्या वजह है। वो कोई अमन की ऐसी कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। आपको लगता है ये जो धुरंधर मूवी आई है इसने दोबारा से एक्टिव कर दिया लियारी गैंग? धुरंधर मूवी ने आग लगाई है, अमन की उस फिजा को तबाह करने की कोशिश की है। उसमें झूठ सच का सहारा लेके, सच तो 5% भी नहीं होगा, 95% झूठ का सहारा लेके उसने ये भड़काने की, लियारी गैंग वॉर की जो अंदर की गर्मी थी ना, उसको मज़ीद तक़वियत दी है दोबारा, ताकि लोग सामने बदला लें। अब ये जो है ना, पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश है। ये लियारी का अमन तबाह करना, कराची का अमन तबाह करना, सिंध का अमन तबाह करना, और फिर पूरे पाकिस्तान का अमन तबाह करना उसके मुतरादिफ है। और इस फिल्म ने जो आग लगाई है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए एक फ़िल्म तैयार कर रही है। ठीक है, अमन लियारी, लियारी अमन तैयार हो रहा है, वो फिल्म अपनी जगह पे है, लेकिन वो तो एक सकाफ़ती यलगार होगी। लेकिन अमली भी कोशिश इसकी होनी चाहिए ताकि भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।
دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے لیاری گینگ وار کے تمام اصل واقعات اور ارشد پپو کے قتل کی بھیانک کہانی آپ کو سنائی. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کون سے کردار کی کہانی جاننا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.